وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله من عمل عملا فأتقنه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. محترم حاضرین، قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ کو سنایا ہے، اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں سے ایک مختصر سی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اور ان دونوں، اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے حسن انتظام. کوئی بھی کام کیا جائے اور اس کے اندر انتظام اس کا بڑا اچھا ہو. تو یہ جو حسن انتظام ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور جناب علی زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں میں بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہر کام نظم و ضبط کے ساتھ ہو، ہر کام حسن انتظام کے ساتھ ہو، ہر کام سلیقے کے ساتھ ہو. آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بھی بنایا اور مستحکم بھی بنایا. لفظ استعمال ہوا اتقنا. اتقنا کے کیا معنی ہیں؟ اتقنا کی تفسیر کی گئی احکم و احسن، مضبوط بھی بنایا اور خوبصورت بھی بنایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رحم اللہ من عمل عملا فاتقنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو کوئی بھی کام کرے اور اس کام کو خوبصورتی کے ساتھ، سجاوٹ کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اس کے تمام لوازمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہترین انداز میں جو شخص کام کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دے رہے ہیں رحم اللہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے. عام مشاہدہ ہے کہ جس کام کو بھی صفت اتقان کے بغیر کیا جائے وہ کام ناکارہ ہو جاتا ہے. دنیا میں بے شمار کام ہیں، کوئی بھی کام لے لیجئے. ہم شروع کرتے ہیں مثال کے طور پر، ایک شعبہ ہے تعلیم کا، ایک ہے صنعت و کاریگری کا، تجارت ہے، زراعت ہے، حکومت ہے، معاشرت ہے. یہ ہر چیز اس میں سے مطالبہ کرتی ہے کس بات کا؟ حسن انتظام کا، کہ ہر کام حسن انتظام سے کیا جائے. اگر حسن انتظام کو سامنے نہیں رکھا جائے گا تو یہی کام جو ہے یہ انحطاط، خرابی اور بگاڑ کی صورت اختیار کر لے گا. آپ کتنے ہی اچھے سے اچھا کام کریں اگر اس کام میں نظم و ضبط نہیں ہے، بد نظمی ہے، تو بد نظمی سے کام میں بگاڑ آ جاتا ہے.
ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں ان اعمل سابغات وقدر فی السرد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا جو ہے نرم کر دیا تھا، بالکل موم کی طرح ہو گیا تھا، جیسے چاہیں اپنے ہاتھ سے لوہے کو موڑ دیتے تھے۔ یہ معجزہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم زریں بناؤ۔ زرہ وہ لباس جو جنگ کے وقت پہنا جاتا تھا، لوہے کا لباس، اور اس لباس کے پہننے سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص تیر چلائے، تلوار چلائے تو ظاہر ہے جس شخص نے لباس پہنا ہو اس پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ تیر تلوار جو ہے وہ اس لوہے سے ٹکرا کے بعض اوقات تو وہ تلوار ٹوٹ جاتی تھی، بعض اوقات تیر ٹوٹ جاتے تھے، اور ٹوٹے نہ ٹوٹے وہ شخص محفوظ رہتا تھا۔ تو لوگ جو اپنی حفاظت کے لیے جنگی لباس تیار کرتے ہیں، زرہ، حضرت داؤد علیہ السلام زریں تیار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ زریں تیار کرو کشادہ، ایسے نہیں کہ پہنا ہوا آدمی تو بہت ہی اپنے آپ کو تنگ محسوس کرے، نہیں، کھلا کشادہ ہو۔ اور مزید فرمائے وقدر فی السرد، اس کو جوڑنے کے لیے جو حلقے ہوتے ہیں ان حلقوں کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملا دو۔ جو زرہ تم تیار کرو اس میں حسن و خوبصورتی بھی ہونی چاہیے اور اس میں مضبوطی بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آج بنائی اور کل ٹوٹ گیا، نہیں۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھا جائے تو اس آیت سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ دستکاری کوئی عیب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ایک شخص اس کے ہاتھ میں ایک ہنر ہے، وہ اپنے ہنر کا سمجھیے مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن دنیا والوں کے پاس قدر نہیں۔ دنیا والے بسا اوقات ہنرمند افراد کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ارے یہ تو موچی ہے، ارے یہ تو فلانا کام کرنے والا ہے، یہ تو دردی ہے، یہ تو رنگریز ہے، یہ تو رنگ کرنے والا ہے۔ بھائی وہ جو بھی کام کر رہا ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ محنت مشقت کا کام ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی محنت سے روزی کمانا، یہ شیوہ پیغمبری ہے۔ عادل صاحب ادھر آ جائیے۔ اپنے ہاتھ سے اپنی محنت سے روزی کمانا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، لہذا جو کام بھی کرو اس میں سلیقہ بھی ہونا چاہیے، ہنرمندی بھی ہونی چاہیے، پختگی اور نفاست بھی ہونا چاہیے، ان تمام باتوں کا پورا خیال رکھا جائے۔ اپنے تمام دینی اور دنیاوی کاموں میں پیش بینی، دور اندیشی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ ہماری مذہبی تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ یہ جو کچھ اب تک بات میں نے کہی ہے، اس تمام کہانی کو دو لفظوں میں بیان کیا جائے، آج کل کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے مینجمنٹ۔ اور مینجمنٹ کا ایسا روب طاری کر دیا ہے، صاحب مینجمنٹ کے کورسز ہو رہے ہیں اور ایسا شو کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، سارا کچھ ہم اب کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر مینجمنٹ سے کام ہوگا تو یہ حسن انتظام کہلائے گا، اور اگر اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو یہ بد انتظامی کہلائے گی۔ اس کی ایک مثال لے لیجیے، مثلاً فوج میں جو بھی کام ہوتا ہے بڑا سا ڈسپلن ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن فوجی یہ ڈسپلن لیا کہاں سے گیا ہے، آیا کہاں سے ہے؟ جی ہمارے ہاں جو اہم انتظامی عہدے ہیں، ایک شخص چاہتا ہے کہ صاحب میں ایس ڈی ایم بن جاؤں، سب ڈویژنل مجسٹریٹ، ایک شخص چاہتا ہے میں ڈی سی بن جاؤں، تو یہ جو عہدے ہیں ان عہدوں کے لیے باقاعدہ کورسز کروائے جاتے ہیں، سی ایس ایس کے امتحانات وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے، میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ یہ ہماری مذہبی تعلیمات کا ایک حصہ ہے جسے غیروں نے اپنا لیا ہے۔ غیروں نے یہ چیزیں لیں، ان کو تھوڑا سا پالش کیا اور ایک نئی شکل میں سامنے لے آئے، اور دنیا والے یہ سمجھ رہے ہیں صاحب اب تک تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس سے کچھ تھا ہی نہیں، یہ انہوں نے دیا ہے جو کچھ دیا ہے۔ یہ ذہنی پسماندگی کی علامت ہے، ذہنی پستی کی علامت ہے۔ الحمدللہ ہمارا دین، ہمارا مذہب روز اول سے اس نے ہمیں ایسی باتیں سکھائی ہیں کہ کام کرنے سے پہلے سوچو، جسے کہتے ہیں پیش بینی، پیش بندی، وقت سے پہلے سوچ سمجھ کے کام کرنا اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرنا۔
یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس کی میں 2-3 مثالیں دے رہا ہوں احادیث مبارکہ سے۔ پہلی مثال ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا آخری وقت آ گیا، مرض وفات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، بڑے مالدار صحابی تھے، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال صدقہ خیرات کر دوں تاکہ مجھے ثواب ملے۔ بظاہر دیکھا جائے تو صدقہ خیرات کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ کون کہے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کل مال کا صدقہ نہ کرو۔ پھر انہوں نے دوسری پیشکش کی کہ اچھا میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا صدقہ کر دیتا ہوں اور آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرے مال کے 3 حصے کر دیے جائیں، 1/3 حصہ جو ہے وہ میں صدقہ خیرات کر دیتا ہوں اور 2/3 جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا، لیکن فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم یہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے رہنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ بھائی، اس دنیا سے تمہارے جانے کے بعد تمہارے اہل و عیال کو تنگی نہ ہو، اس کا خیال رکھنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سکھا رہے ہیں کہ تم تو اس دنیا سے چلے جاؤ گے، ایسا نہ ہو تم سارا مال صدقہ خیرات کر کے چلے جاؤ اور تمہارے پیچھے تمہارے جو بیوی بچے ہیں وہ پتہ چلا کہ فٹ پاتھ پہ آ جائیں، وہ پتہ چلا کہ بھیک مانگ رہے ہیں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس مال کو اس انداز سے خرچ کرو کہ اپنے بعد اپنے بیوی بچوں کا، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھو۔ ذرا غور کیجئے کہ جب ایک شخص کے انفرادی معاملے کے سلسلے میں اس قدر احتیاط شریعت مطہرہ سکھا رہی ہے، تو انفرادی معاملے سے ہٹ کر اجتماعی معاملات، ملکی معاملات، اس بارے میں کتنی اہمیت ہوگی۔ اور آگے چلیے، دوسری مثال غزوہ موطا۔ غزوہ موطا کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ اس وقت تو امیر بنایا جا رہا ہے، آئندہ چل کے امیر بننے کے لائق نہ ہوں، اتنے زیادہ زخمی ہو جائیں کہ کام کرنے کے لائق نہیں، تو زید بن حارثہ کے بعد دوسرا نمبر بتا دیے، دوسرے نمبر پر امیر بن جائیں گے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اگر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قابل نہیں ہوئے تو تیسرے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا یہ تینوں اگر چلے جائیں تو ان کے بعد دستوں کے جو سپہ سالار ہیں وہ ہم باہمی مشورہ کر کے اپنے امیر کا انتخاب کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دے کے ان کو روانہ کر دیا، اور بالآخر ہوا یہی، یکے بعد دیگرے امیر لشکر کہنا چاہیے شہید ہوتے گئے۔ پہلے زید بن حارثہ، پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد دستوں کے جو سپہ سالار تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے امیر منتخب کیا کس کو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اندازہ لگائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، بصیرت اور پیش بینی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حالات وہ سامنے نہیں آئے، وقت سے پہلے ارینجمنٹ کر دیا، وقت سے پہلے انتظامات کر دیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ حسن انتظام ہے جو شریعت مطہرہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور آگے چلیے، تیسری مثال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جب بھی باہر تشریف لے جاتے تو اپنی جگہ پر کسی کو نگراں مقرر کر دیتے تھے، انتظامات سنبھالنے کے لیے اپنی جگہ پر کسی کو نگراں مقرر کر دیتے تھے، اور ایسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 32 مرتبہ ہوا ہے، 32۔ اندازہ لگائیے 30 سے زیادہ مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مدینہ منورہ سے باہر گئے تو آپ نے ضرورت محسوس کی کہ یہاں پر کسی کو نگراں مقرر کیا جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ پیش بینی ہے، یہ پیش بندی ہے، یہ حسن انتظام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں سکھایا۔ اور آگے چلیے، چوتھی اور آخری مثال،
فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان جو اسی وقت مسلمان ہوئے تھے، ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ بھائی تم اہل مکہ کو ذرا باور کرا دو کہ اسلامی لشکر پورے شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو سفیان کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے دیکھو مسلمانوں کا لشکر کیسا آ رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر گئے اور ابو سفیان نے جو دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بالکل ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس شان و شوکت سے اسلامی لشکر آ رہا ہوگا۔ انہوں نے واپس آ کر کفار کو بتایا کہ بھائی دیکھو اسلامی لشکر پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، اب کسی میں دم خم نہیں ہے کہ کوئی ان کا مقابلہ کر سکے، لہذا بہتر یہ کہ چپ چاپ ہتھیار ڈال دو، خیر اسی میں ہے۔ تو ذرا سوچیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن پر رعب ڈالنے کے لیے کیسا انوکھا انداز اختیار کیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن انتظام ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش بینی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش بندی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت سے پہلے بات کو سمجھ کر اس کی منصوبہ بندی ہے۔ اسی کو آج کل کی اصطلاح میں مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ اور آگے چلیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بے شمار اقدامات کیے ہیں جن پر دنیا آج بھی عمل کرتی ہے اور عمل کر کے اپنے ملک کو ایک فلاحی ریاست کی صورت میں سامنے لاتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکی فیصلوں کے لیے شورائی نظام قائم کیا، اعلیٰ افسران کی بار بار میٹنگ بلاتے تھے، شیر خوار بچوں کا وظیفہ مقرر کیا، بوڑھوں کے لیے مناسب انتظامات کیے۔ یہ وہ اقدامات ہیں جنہیں انتظام اور انسلام کا نام دیا جائے گا، اور اس کے برعکس اگر کام کیا جائے تو اسے بد انتظامی کہا جائے گا۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان کا خلاصہ یہ کہ ہر کام میں پختہ کاری، فنی مہارت اور حسن و خوبی کو اختیار کرنا یہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا عمل عملا احب اللہ ان یتقنہ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ جب بھی کوئی کام کرے تو پورے حسن و انتظام کے ساتھ کرے، پوری اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑے۔ حدیث مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کام کو سر کا بوجھ سمجھنا، خانہ پوری کے طور پر کام کو انجام دینا، اور اس کے جو آداب ہیں، جو تقاضے ہیں، جو شرائط ہیں اور جو لوازمات ہیں انہیں ملحوظ نہ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ ہمارے ہاں جو اس وقت بھیڑ چال سمجھیے کہ ایک چلی ہوئی ہے، ہر ایک اسی پر عمل کر رہا ہے، جس کو دیکھو بے ایمانی، دو نمبری کام، ہیرا پھیری، فراڈ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مذہبی تعلیمات کے قطعاً خلاف ہے۔ ایک شخص اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ ان غلطیوں میں لگا ہوا ہے تو گویا اس کا مسلمان ہونے کا دعویٰ بالکل کھوکھلا ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے، ترجو النجات ولم تسلک مسلکہا ان السفینۃ لا تجری علی الیبس۔ ارے بھائی تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو اور نجات کا جو طریقہ ہے اس طریقے پہ عمل نہیں کر رہے، تو حال یہ ہے کہ تم یہ چاہ رہے ہو کہ خشکی کے اندر کشتیاں چلاؤ، خشکی کے اندر کشتی نہیں چلتی۔ کشتی چلانے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، بعینی ہی اسی طریقے سے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ہر کام درست ہو تو کام کو درست کرنے کے لیے نمبر 1 کوالٹی کا کام کرو، اس میں کسی قسم کی کسر باقی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنی طرف سے تو لوگوں کو دھوکہ دیتے رہو اور یہ سمجھتے رہو کہ بھائی سارا نظام صحیح ہو جائے گا۔ نظام صحیح اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم خود صحیح نہیں ہوں گے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو روزمرہ کے کاموں میں خوبصورتی اور عمدگی کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ باقاعدہ میں نے عرض کیا کہ ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے۔ محدثین کرام نے باقاعدہ اس کے لیے حدیث کی کتابوں میں عنوانات مقرر کیے ہیں، ہر عنوان کے لیے کتاب کے لفظ کا اضافہ کر دیا۔ مثلا کتاب الآداب، کتاب الاستئذان، کتاب اللباس، کتاب الاطعمہ، کتاب الاشربہ، کھانے کے آداب، پینے کے آداب۔ اگر کہیں آپ جا رہے ہیں کسی کے یہاں نوک کر رہے ہیں تو استئذان، اس سے اجازت طلب کرنے کے آداب، لباس پہننے کے آداب، غرض ہے کہ شریعت نے ہمیں وہ تمام آداب سکھائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو
زندگی ہم گزار رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہے، چاہے تو یہی زندگی ایسی گزرے گی کہ ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور چاہے تو یہی زندگی ایسی گزرے گی کہ ہر عمل کا ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اگر ایک شخص بیت الخلاء جاتا ہے اور مسنون طریقے کے مطابق جاتا ہے، جانے سے پہلے دعا پڑھتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اب اس نے دعا پڑھ لی، اندر جانے کے لیے طریقہ پہلے بایاں پاؤں اندر رکھتا ہے اور جاتا ہے اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر واپس آتا ہے، واپس آنے کے بعد دعا پڑھتا ہے غفرانک اللہم الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، یا اللہ تیرا شکر ہے، ایک تکلیف دہ چیز تھی، آپ نے اس سے مجھے نجات دلا دی اور عافیت بخش دی۔ اس شخص نے پورا یہ جو عمل کیا ہے، جتنی دیر یہ بیت الخلاء میں رہا، اس کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ ذرا غور کیجئے، گیا تو ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، گیا تو ہے اپنی ایک طرح سے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے، لیکن شریعت مطہرہ نے آداب سکھا دی ہے، اگر آداب پر عمل کرے گا تو یہ سارا وقت عبادت میں لکھا جائے گا۔ آخر میں عہد رسالت کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ ہم در رسالت پر حاضر ہوئے تو ہم نے کیا کیا، پورا ایک قافلہ تھا، قافلے والوں نے عجلت کا مظاہرہ کیا، آئے، کسی نے اپنے جانور کو باندھا بھی نہیں، کسی نے اس کو چارہ بھی نہیں ڈالا، اور بس ایسی جلدی جلدی اترے اور دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو ہم بوسہ دے سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو سکے۔ تو ایک بھگدڑ کے انداز میں قافلے والے آئے اور آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اسی قافلے کے جو امیر صاحب تھے انہوں نے اس طریقے پر عمل نہیں کیا، انہوں نے اطمینان سکون سے پہلے جانور کو باندھا، پھر اس کے بعد اس کے چارے وغیرہ کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، جانور بھی کھا پی رہے، پھر اس کے بعد وہ تشریف لے گئے، جا کے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور پورے اہتمام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاضری کو آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا الطمانینۃ من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ اطمینان و سکون سے کام کرنا یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے سکھایا ہے، اور بھگدڑ میں کام کرنا جلدی جلدی یہ شیطانی طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتلا دیے زندگی گزارنے کے، اب وہ جو طریقے بتائے گئے ہیں ان طریقوں پر عمل کرنا نہ کرنا یہ اختیارات ہمارے پاس ہیں۔ ہم اگر ان طریقوں پر عمل کریں گے تو ہم اپنی دنیا کو بھی سنواریں گے اور آخرت کو بھی سنواریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ اب ایک اور موضوع پر مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے، وہ ہیں موجودہ حالات۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک کس قدر پریشانی سے گزر رہا ہے، سیلاب کی صورتحال ہے، اس صورتحال سے ہم کیسے باہر نکلیں، اور جناب علی ظاہر ہے کہ اس کے لیے کرنے والے کام کر رہے ہیں، حکومتی سطح پر کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اور عوامی سطح پر یقیناً کام ہو رہے ہیں، سیلاب زدگان کے لیے عطیات جمع کیے جا رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود معاف کیجیے گا اب اگلا جملہ شاید آپ کو برا لگے، میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جو کرنا ہے ہم وہ کام نہیں کر رہے، اور کئی لوگ تو یہ کہیں گے بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ کہ ایسی بات نہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، اور بہت سارے طریقے ہیں جن پر ہم عمل کر کے ان سیلاب زدگان کی مدد کر سکتے ہیں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، وہ تو مصیبت میں گرفتار ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، عافیت اللہ سے مانگ سکتے ہیں، وہ ہم نہیں مانگ رہے۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بہت کچھ لوگ ایسا کر رہے ہوں، اس پر عمل کر رہے ہوں، لیکن اس وقت تذکرہ ہو رہا ہے اکثریت کا، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو کیوں آتی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ جو کچھ حالات ہیں یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تمہاری اپنی شامت اعمال ہے۔ تو مجھ سمیت، میں اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا، میرا بھی یہی حال ہے، مجھ سمیت ہر شخص کو غور کرنا چاہیے، اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے کہ میری طرف سے کیا کیا کوتاہی ہو رہی ہے، اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اللہ کی پاکی بیان کی جائے، اور اللہ سے مدد مانگی جائے۔
یہ ہم انفرادی طور پر ایک کونے میں بیٹھ کے ہر شخص الگ بھی کر سکتا ہے، اور کچھ شکل ایسی بنا لی جائے کہ روزانہ زیادہ وقت نہیں، صرف 5 منٹ کا وقت اس کام کے لیے ہم صرف کر لیں، ایک ترتیب بنا لیں، اور اس پر انشاءاللہ العزیز آج عصر کی نماز سے عمل ہوگا۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ عصر کی نماز جماعت سے ہم یہاں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہر شخص آزاد ہے، کوئی جانا چاہے جا سکتا ہے، پہلے سے بھی لوگ جاتے ہیں، میں خود بھی چلا جاتا ہوں بس اوقات سلام پھیرنے کے بعد۔ تو سلام پھیرنے کے بعد کسی شخص کو کوئی ضرورت ہے، وہ جاننا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، لیکن اگر کچھ وقت ہے، تسلی ہے تو بیٹھے رہیں۔ ابتداً عصر کی نماز کے بعد وہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں جو تسبیحات فاطمی کہلاتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور وہ تسبیحات پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ امام ایک آدھ جملہ کوئی زور سے کہہ دیتا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، جتنی دیر دعا مانگنی ہوتی ہے مانگ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد برحمتک یا ارحم الراحمین دعا ختم ہو جاتی ہے۔ تقریباً اسی ترتیب پر عمل ہوگا، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ عصر کی نماز کے بعد پہلے تسبیح فاطمی ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ یاد دہانی کے لیے امام زور سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ ہمیں پڑھنی ہے، دل ہی دل میں پڑھنی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا حاصل کیا ہے؟ سب سے اہم بات، ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، لا الہ الا انت، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں معبود۔ اور پھر اس کے بعد ہم اللہ کی پاکی بیان کریں، سبحانک، یا اللہ ہر عیب سے آپ پاک ہیں، اللہ کی پاکی بیان کی جائے، وحدانیت کا اقرار کیا جائے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ہی ظالم ہوں، میں ہی گنہگار ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، اور آپ کے در پر آیا ہوں آپ سے معافی مانگنے کے لیے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کام تنہائی میں ہر شخص الگ بھی کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، تنہائی کے کرنے کے کام بھی ہیں، لیکن اجتماعی شکل میں ہو جائے، ایک شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اسے صرف ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور یہاں آ کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو 27 نمازوں کا اسے ثواب مل رہا ہے، تو 26 درجے جو ہے اجتماعیت کی وجہ سے اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے بعینی ہی۔ اسی طرح سے اور جب چند اشخاص مل کر مسجد میں جب آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ہر 40 احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ 40 آدمیوں میں سے ایک آدمی ضرور ایسا ہوتا ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اور اس کی نماز قبول ہوتی ہے، اور اس کی نماز کی قبولیت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کی نمازیں قبول کر لیتا ہے۔ تو نہ معلوم کتنے ہمارے اللہ کے نیک بندے اس مجمع میں موجود ہوتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ عصر کی نماز سے آج سے انشاءاللہ العزیز اس پر عمل ہوگا، کتنے اللہ کے نیک بندے ہوں گے کہ ان کے طفیل میں ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ سیلاب زدگان کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو اپنے لیے عافیت طلب کرنے میں ہم سے کوتاہی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے میں ہم سے کوتاہی ہے۔ اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے بعض مساجد میں اس پر عمل ہو رہا ہے، بزرگ حضرات کچھ عمل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی، اور کچھ بھائیوں نے اس طرف توجہ دلائی، تو میں نے کہا کہ میں بھی آج اعلان کر دوں گا کہ انشاءاللہ العزیز آج سے عصر کی نماز کے بعد اس پر عمل شروع ہوگا، صرف 5 منٹ جیسے ہی پورے ہوں گے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں گے، دعا کی جائے گی، اور دعا کے اختتام پر یہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا۔ اس میں ذکر جو کیا جائے گا، ذکر بھی بالجہر نہیں ہے، زور سے نہیں ہے، بلند آواز سے نہیں ہے، اور دعا بھی زور سے نہیں کی جائے گی، دعا بھی آہستہ سے کی جائے گی۔ اور آہستگی میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہر شخص اپنے بارے میں سوچے، یا اللہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ سب نحوست پھیل رہی ہے، یا اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، خاص طور سے یہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان پر رحم فرما دیجیے۔ پورا ملک جو ہے سیلابی صورتحال سے الگ پریشانی ہے، سیاسی حالات الگ ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اندھیر نگری چوپٹ راجا ہے۔ یا اللہ آپ غیب سے مدد فرما دیجئے، صالح قیادت نصیب فرما دیجئے، اور یا اللہ ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ فرمائیے جو ہمارے لیے عذاب بن جائیں۔ یا اللہ غیب سے آپ ایسے لوگوں کا انتظام فرمائیے جو ہمارے لیے راحت کا سبب بنے، عافیت کا سبب بنے۔ تو یہ تمام دعائیں ہمیں کرنی ہیں۔
ہمارے ہاں کے مقتدر نمازی اور مجلس منتظمہ کے رکن رکین جناب عدیل قریشی صاحب کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ مرحومہ کی نماز جنازہ ابھی جمعے کی نماز کے بعد فوری طور پر ادا کی جائے گی۔ کچھ حضرات کے نام لکھے ہوئے ہیں، دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ ہماری مدرسہ کمیٹی کے رکن رکین جناب امیر اللہ صاحب اپنے مکان اور دکان کے مسائل کے لیے انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کی طرف سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام متفکر اشخاص کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ خواجہ سرفراز علی صاحب اور اعجاز صاحب کی والدہ مرحومہ کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
2 منٹ. نماز احباب سے 2 دن کے لیے توجہ کی درخواست ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سولر سسٹم جو اب سے 2 مہینے سے بھی پہلے شروع ہو جانا تھا، لیکن کراچی الیکٹرک کی غفلت کی وجہ سے انہوں نے ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا. بہرحال اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اب یہ الحمدللہ یہ سولر سسٹم کا آغاز ہو گیا ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ جو ہے قابل مبارکباد آپ حضرات ہیں، جنہوں نے ہم نے یہاں سے آواز لگائی اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں نے اس کو لبیک کہا اور یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے. جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کوئی بھی عمارت، کوئی بھی جگہ تعمیر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ کام ختم ہو گیا تو اب سب ختم ہو گیا. یہ سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے اور رہے گا. اب جیسے ہمارا الحمدللہ سولار سسٹم جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا، لیکن اب ہمارا جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہمارا جنریٹر کا ہے. آپ حضرات نے ابھی بھی دیکھا ہوگا چلتے ہوئے رک گیا. تو یہ اب ہمیں جو ہے نا اس طرف آنا ہے کہ ہمیں یہ، کیونکہ اب یہ برا ہو چکا ہے، جیسا کہتے ہیں نا ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. تو اب یہ جنریٹر ہمیں ایک نیا لانا ہے. ظاہر ہے اس میں بھی ایک طویل خرچہ ہے جس کی تفصیل بعد میں بتا دی جائے گی. تو اس سلسلے میں بھی توجہ دینی ہے. اس کے علاوہ ہمارے دوسرا سسٹم وغیرہ ہے اس کے لیے بھی. تو یہ ریپیئر مینٹیننس کا مسجد کا کام چلتا ہے، چلتا رہے گا. اور اس کے لیے آپ حضرات تمام نمازیوں، خصوصاً ہمارے مخیر حضرات اس طرف ہمیشہ توجہ دیتے رہیں. بار بار ہمارا اعلان کرنا مناسب بھی ہم نہیں سمجھتے، لیکن مسجد کے اخراجات جس طرح مہنگائی بڑھی، جو حالات ہیں ابھی جو مولانا نے سارے حالات بتائے، تو اس انتہائی برے حالات میں بھی الحمدللہ مسجد کے لیے آپ حضرات جو کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس کی دنیا آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے. اور آخر میں ایک بار پھر، اس سے پہلے کئی مہینوں سے اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ مسجد کے سامنے راؤنڈ اباؤٹ کے پاس، بالکل مسجد کے سامنے کچرے کا ڈھیر کون ڈال رہا ہے بھائی؟ انتہائی شرم کی بات ہے. یہ ہم ڈال رہے ہیں، مسلمان ڈال رہے ہیں، کوئی باہر سے نہیں آ رہا ہے، کوئی غیر مسلم نہیں آ رہا ہے. بار بار اعلانات کے باوجود بار بار وہاں صفائی کروائی جاتی ہے اور دوسرے دن صبح سے وہاں کچرا ڈالنا شروع کر دیا جاتا ہے. تو بھائی یہ اس کی کون فکر کرے گا؟ میں اور آپ کریں گے. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں جو اس اطراف میں جو رہتے ہیں خاص نظر رکھیں اور ایسے لوگوں کو اسی وقت پکڑ لیا جائے اور کوشش کی جائے کہ پہلے تو ان کو شرم حیا دلائی جائے، ورنہ ان کو سزا کے لیے جو ہے میں کہوں گا کہ ان کو سخت برا، یعنی کئی لوگ مل کے ان کو تانا دیں تاکہ وہ ایسی حرکت نہ کریں اور دوسروں کو بھی روکیں. امید ہے سارے حضرات میری بات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان
وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفیں تمام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے، فرض اور دعا کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان ربي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے کریم آقا ہم آپ کے گناہگار سیاکار بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے کریم آقا اپنی رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما اے اللہ ملک کے اندر جو سیلاب کی صورتحال ہے اے اللہ جتنے بھی لوگ اس سے متاثر ہیں اے کریم آقا اپنی رحمت سے تمام سیلاب متاثرین کی اے اللہ کامل مدد فرما اے اللہ ان کی مدد فرما ان کی نصرت فرما ان کی اعانت فرما اے کریم آقا جو لوگ ان کی مدد کے لیے میدانوں میں اترے ہوئے ہیں
اے اللہ آپ ان کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ ان کے لیے ان کی مدد کا کرنا آسان فرما دیجئے، ہماری طرف سے بھی اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا ہمارے اس ملک کو دوام اور استحکام نصیب فرما، سیاسی اعتبار سے استحکام نصیب فرما، معاشی اعتبار سے استحکام نصیب فرما، اے اللہ ہر اعتبار سے اے اللہ اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا، اسلام کے نظام کو یہاں پر نافذ فرما، ہمیں آزادی کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا ہماری اس مسجد اور مدرسے کی تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اے اللہ آپ نے سولر سسٹم کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اس میں جس کسی شخص نے بھی حصہ لیا اللہ تمام افراد کی اے اللہ کو اے اللہ اجر عظیم عطا فرما، ان کی جان مال عزت آبروں میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما، فیصلوں میں برکت عطا فرما، کام کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے کریم آقا جو لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ جناب نذیر صاحب کی صاحبزادی عظمت الہی صاحب، شعیب صاحب، نور الحق صاحب اور اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جناب عدیل قریشی صاحب کی والدہ صاحبہ کا جو انتقال ہوا جنازہ موجود ہے، اے اللہ ان کی بھی اور خواجہ سرفراز صاحب اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ نماز جنازہ کے لیے صفیں درست فرما لیجیے۔ انشاءاللہ العزیز مفتی اظہار احمد بخشی صاحب نماز جنازہ کی امامت فرمائیں گے۔